بہن کا ایک شعر، ویسے یہ آج کی آخری شاعر ہے، اسی وجہ سے مجھے شعر یاد آیا کہ میں یہاں آخری مسافر ہوں، میں یہاں آخری مسافر ہوں، ایک نظر دیکھ لوں سر احمد صاحب ہدایت صاحب، میں یہاں آخری مسافر. واہ واہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے 3 شعر سنے اور یہ پنجابی آج بہت سنی، پہلے 3 شعر سنے ہیں تو اس کے بعد پھر میں چند گزارشات. شعر ہے کہ مر گئی یہ ماں بڑا کی بنسی، مر گئی یہ ماں بڑا کی بنسی، بہن نہ پڑا مر گئی یہ ماں بڑا کی بنسی، بہن نہ پڑا بڑا کی بنسی، عمر گزاری جتھے ہنس کھیڈ رہی نہ ہو جا، اور مار دے اور راہ پار کیا جوگیا مکتی مکا بڑا کی بنسی. آپ تشریف لے آئے اس محفل میں جو حنیف صاحب نے سجائی، آپ اس محفل میں تشریف لے آئے. آپ یقین جانیں کہ میں آپ ہی جیسے دوستوں، آپ ہی جیسے اہل احسان کی وجہ سے زندہ ہوں، کیونکہ میں نے جو 3 شعر پہلے آپ کو سنائے وہ ہاں آپ جیسے دوستوں کی وجہ سے زندگی میں رنگ ہے، زندگی میں حسن ہے، زندگی میں خوبصورتی ہے، زندگی میں خوشبو ہے. آپ ہی جیسے اہل احسان کی وجہ سے. پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کوئی بہت بڑا سمندر تھا اور اس کے کنارے پہ ایک درخت تھا اور درخت پہ چڑیا کا گھونسلہ. اس گھونسلے میں چڑیا کے بچے تھے. ایک دن چڑیا کا ایک بچہ سمندر میں گر گیا تو چڑیا نے سمندر سے کہا کہ خدا کے لیے میرا بچہ مجھے واپس کر. سمندر نے کہا نہیں، میرا کام ڈبونا ہے، میں بہت طاقتور ہوں، بہت گہرا ہوں، میرے پاس بڑی سرکش موجیں ہیں، میں کسی کو بچاتا نہیں ہوں، میرا کام ڈبونا ہے. چڑیا نے بہت منت سماجت کی لیکن وہ اپنے نشے میں، طاقت کے نشے میں مست. اب جب چڑیا کی منت سماجت کا اس پہ کوئی اثر نہ ہوا تو چڑیا نے کہا کہ دیکھو اگر تم میرا بچہ مجھے واپس نہیں کرو گے تو میں تمہیں خالی کر دوں گا. تو اس نے کہا کہ چڑیا مجھے کیا خالی کرے گی. چڑیا نے ایک ڈبکی لگائی، اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لیا اور اسے ساحل پہ لا کے پھینکا، پھر گئی. 5-7 مرتبہ گئی تو سمندر نے کہا ٹھہر جاؤ، یہ کیا کر رہی ہو تم، تو مجھے خالی کر دو. وہ درخت تھا وہ بڑا ہنسا، اس نے کہا کہ ابھی تو تم اتنی طاقت والی باتیں کر رہے تھے، ابھی ایک چڑیا سے ڈر گئے. اس نے کہا نہیں، چڑیا سے نہیں ڈرا، میں ایک ماں کے عزم سے ڈر گیا. یہ جو اہل احسان ہوتے ہیں نا، یہ بھی ماں کی طرح ہوتے ہیں. ان کے عزم سے بھی بڑے بڑے مارکے جو عام طور پر طاقت سے، ان کی وجہ سے وہ مارکے سر انجام پاتے ہیں. آپ آ گئے، مجھے بہت خوشی ہے. اور یہ بھی کہ اجمل بھائی نے اور صادق بھائی نے کم دوستوں کو بلایا. میری گزارش تھی کہ بہت کم دوست ہوں تاکہ ہم بیٹھیں، ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے کو محسوس کریں وہ خوشبو جو ہے اپنائیت کی، محبت کی. یہ چھوٹی سی محفل یہ بہت بڑی محفل ہے.
جس میں میرے بہت پیارے دوست تشریف لائے ہیں. ریاض انس صاحب دیکھیں میری پہلی ملاقات ہے، لیکن وہ بار بار اس سے رابطہ کر رہے تھے کہ میں آنا چاہتا ہوں، کہاں آنا ہے، ملنا چاہتا ہوں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کی تشریف لائے. شاید ماکری صاحب دیکھیں وہ بھی آج تشریف لائے. باقی دوست تو ملتے رہتے ہیں مجھے، لیکن شاید ماکری صاحب تشریف لائے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ظاہر ہے ہم انہیں پڑھتے رہتے ہیں اور اپنا ایک اسلوب ہے، اپنا ایک رنگ ہے. نوجوان شعراء کا تو ذکر کیا، وہ ماشاء اللہ اتنا اچھا لکھتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے سنتے رہیں ان سے، وہ پڑھتے رہیں ہم سنتے رہیں. سلیم صاحب تشریف لے آئے. میں بس آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ شکریہ بھی کیا ادا کرنا ہے، آپ ہیں تو میں ہوں. آپ کی وجہ سے یہ ساری رونق ہے، یہ سارا یہ جو اچھا میں پہلے بھی اکثر ایبٹ آباد میں بھی یہ ہوتا ہے، بہت وہ دوست ہیں باعث راج صاحب، نجر امان اللہ صاحب، دوسرے وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ مخاطب کسی کو کرتے ہیں نام میرا لے لیتے ہیں، اور مخاطب مجھے کرتے ہیں تو نام بعض اوقات دوستوں میں اس کا ہو جاتا ہے. ایک دن ایک دوست نے کہا یار میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے کہا نہیں آپ معذرت نہ چاہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے جب مجھے آپ دوستوں کے نام سے بلاتے ہیں. یہ سارے دوست مجھ میں ہیں، آپ کسی کے نام سے مجھے بلا رہے ہیں. جیسے مکہ میں آدمی ہو نا تو آپ کو آواز آتی ہے محمد محمد، تو پیچھے مڑ کے آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ ہی سے مخاطب ہوتا ہے کوئی آدمی، تو آپ اچانک ایک بڑا اچھا احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی محمد کے نام سے پکار رہا ہے. اسی طرح دوستوں کے نام سے بھی یہ سارے قاسم حیات، عطا الحسن، یہ نوجوان اکمل حلیف اور شاہد ماکری، اور دیکھیں یہ سارے دوست سجاد بلوچ کرتے ہیں، تو یہ سارے دوست مجھ میں موجود ہیں. تو صاحب آگے مجھے بہت خوشی، حالانکہ میں بہت کوشش کی اکمل حنیف صاحب کو بدراہ کرنے کی، لیکن میں نے تو بہرحال کچھ اشعار پیش کرتا ہوں کہ دل ہے تو عشق کے آزار میں کام آئے گا. دل ہے تو عشق کے آزار میں کام آئے گا، ورنہ ہمسائے کی دیوار میں کام آئے گا. دل ہے تو عشق کے آزار میں کام آئے گا، ورنہ ہمسائے کی دیوار میں کام آئے گا. اس نے یہ کہہ کے مجھے میری غزل لوٹا دی، اس نے یہ کہہ کے مجھے میری غزل لوٹا دی، یہ قصیدہ تمہیں دربار میں کام آئے گا. اس نے یہ کہہ کے مجھے میری غزل لوٹا دی، یہ قصیدہ تمہیں دربار میں کام آئے گا. اور میں وہ بزدل ہوں جو ظالم کی حمایت میں اٹھا، میں وہ بزدل ہوں جو ظالم کی حمایت میں اٹھا. اب میرا سر کسی مینار میں کام آئے گا. میں وہ بزدل ہوں جو ظالم کی حمایت میں اٹھا، اب میرا سر کسی مینار میں کام آئے گا. اور ایک غزل اور دیکھی تھی آج میں، وہ غزلیں آپ کو سناتا ہوں جو مشاعروں میں عام طور پر میں نہیں سناتا ہوں. سب سے الگ تھا، سب سے جدا تھا میری طرح، سب سے الگ تھا، سب سے جدا تھا میری طرح. اچھا تھا وہ بہت، سب برا تھا میری طرح. اس کے بدن سے جاتی نہیں اجنبی مہک، اس کے بدن سے جاتی نہیں اجنبی مہک. دشمن سے ٹوٹ کر وہ ملا تھا میری طرح. اس کے بدن سے جاتی نہیں اجنبی مہک، دشمن سے ٹوٹ کر وہ ملا تھا میری طرح. ایک شخص تھا جو اس پہ چھڑکتا تھا اپنی جان، ایک شخص تھا جو اس پہ چھڑکتا تھا اپنی جان. اس شخص سے بھی اس کو گلا تھا میری طرح. ایک شخص تھا جو اس پہ چھڑکتا تھا اپنی جان، اس شخص سے بھی اس کو گلا تھا میری طرح. چہرے پہ اس کے نور تھا صبح ازل کا نور،
چہرے پہ اس کے نور تھا صبح ازل کا نور اندر سے وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا کیا بات ہے واہ 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 چہرے پہ اس کے نور تھا صبح ازل کا نور اندر سے وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا میری طرح اگرچہ وہ خود رو نہ تھا مگر میری طرح اگرچہ وہ خود رو نہ تھا مگر احمد کو پتھروں میں کھلا تھا واہ 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 مجھ کو جلتے شجر کے سائے میں جب بھی اس نے بلایا ہوتا مجھ کو جلتے شجر کے سائے میں جب بھی اس نے بلایا ہوتا ہے اے اس وقت ہی ہمارے گھر کوئی مہمان مجھ کو جلتے شجر کے سائے میں جب بھی اس نے بلایا ہوتا ہے اے اس وقت ہی ہمارے گھر کوئی مہمان آیا ہوتا ہے تم یہاں آ گئے محبت میں ٹھیک ہے پھر بھی سوچ لو تم یہاں آ گئے محبت میں ٹھیک ہے پھر بھی سوچ لو ایک بار اس جگہ دھوپ بھی نہیں جاتی جس جگہ میرا سایہ ہوتا ہے مان لیتا ہے جب وہ بات میری مجھ سے پھر بات ہی نہیں ہوتی مان لیتا ہے جب وہ بات میری مجھ سے پھر بات ہی نہیں ہوتی اس نے بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا اور جا نکلتا ہوں تیرے باغوں میں جا نکلتا ہوں تیرے باغوں میں خواب میں چومتا ہوں پھولوں کو جا نکلتا ہوں تیرے باغوں میں خواب میں چومتا ہوں پھولوں کو صبح جب دیکھتا ہوں آئینہ زخم ہونٹوں پہ آیا جا نکلتا ہوں تیرے باغوں میں جا نکلتا ہوں تیرے باغوں میں خواب میں چومتا ہوں پھولوں کو صبح جب دیکھتا ہوں آئینہ اس سے کوئی گلا نہیں احمد وہ مدد کو اگر نہیں آیا اس سے کوئی گلا نہیں احمد وہ مدد کو اگر نہیں آیا آسمان بھی نظر نہیں آتا سر پہ جب بوجھ اٹھایا ہوتا آسمان بھی نظر نہیں اس سے کوئی گلا نہیں احمد اس سے کوئی گلا نہیں احمد وہ مدد کو اگر نہیں آیا آسمان بھی نظر نہیں آتا سر پہ جب بوجھ اٹھایا ہوتا ہے کیا کہنے اور غزل دیکھیے کہ جنوں میں یار سے آگے قدم نہ پڑ جائے جنوں میں یار سے آگے قدم نہ پڑ جائے یہ عمر بھر کی ریاضت بھی کم نہ پڑ جائے جنوں میں یار سے آگے قدم نہ پڑ جائے یہ عمر بھر کی ریاضت بھی کم نہ پڑ جائے کچھ احتیاط میری آگ تاپنے والوں کچھ احتیاط میری آگ تاپنے والوں کسی کی آنکھ میں شعلے کا نام نہ پڑ جائے کچھ احتیاط میری آگ تاپنے والوں کسی کی آنکھ میں شعلے کا نم نہ پڑ جائے اور مجھے یہ ڈر ہے میری رائے گاہ دعاؤں سے مجھے یہ ڈر ہے میری رائے گاہ دعاؤں سے تمہاری تیغ تغافل میں خم نہ پڑ جائے مجھے یہ ڈر ہے میری رائے تمہاری تیغ تغافل میں خم نہ پڑ جائے مجھے یہ ڈر ہے میری رائے گاہ دعاؤں سے تمہاری تیغ تغافل میں خم نہ پڑ جائے بفیض عشق مجھے اپنا غم نہیں لیکن بفیض عشق مجھے اپنا غم نہیں لیکن یہ غم ہے اس کو مذاق ستم نہ پڑ غم ہے اس کو مذاق ستم نہ پڑ جائے
عنوان ساتھ کینی پہ ہے. میں ایک ویران حویلی کے شکستہ اور مرجھائے ہوئے زینے سے اپنی پشت ٹیکے صبح سے بیٹھا تھا. میں ایک ویران حویلی کے شکستہ اور مرجھائے ہوئے زینے سے اپنی پشت ٹیکے صبح سے بیٹھا ہوا ہوں. دھوپ زینہ چڑھ کے چھت پر جا چکی ہے. شام کے سائے بھرے بازار کی جانب سے خالی ہاتھ میری سمت بڑھتے آ رہے ہیں. میں سبھی سے لا تعلق ممکنہ حد تک خمیدہ دائیں گھٹنے کے پرانے اور ناہموار گتے پر دھرے بالشت بھر کاغذ پہ پنسل سے مسلسل رائے گانی لکھا. میں سبھی سے لا تعلق ممکنہ حد تک خمیدہ دائیں گھٹنے کے پرانے اور ناہموار گتے پر دھرے بالشت بھر کاغذ پہ پنسل سے مسلسل رائے گانی لکھا. لکھتے لکھتے انگلیوں میں ساتھ کینی پہ آنکھوں میں لہو آنے لگا. ایک غزل اور دیکھیں کہ برف پر آگ جلاتا ہوں الجھ جاتا ہوں. برف پر آگ جلاتا ہوں الجھ جاتا ہوں. تجھ کو کیا یاد دلاتا ہوں. الجھ جاتا ہوں تجھ کو کیا یاد دلاتا ہوں. الجھ جاتا ہوں. میں بنا لیتا ہوں بابل کے معلق باغات. میں بنا لیتا ہوں بابل کے معلق باغات. تیری تصویر بناتا ہوں. میں بنا لیتا ہوں بابل کے معلق باغات. تیری تصویر بناتا ہوں الجھ جاتا ہوں. کتنے آباد ہیں یہ دونوں کنارے میرے. کتنے آباد ہیں یہ دونوں کنارے میرے. ایک ذرا موج میں آتا ہوں الجھ جاتا ہوں. اور غزل ہے کہ اپنے ہی اسیر ہو گئے. اپنے ہی اسیر ہو گئے ہیں لوگ ہم بھی فقیر ہو گئے. اپنے ہی اسیر ہو گئے ہیں لو ہم بھی فقیر ہو گئے ہیں. اس شخص کا کیا بنے گا جس کے ہم جیسے مشیر ہو گئے. اس شخص کا کیا بنے گا جس کے ہم جیسے. گزری ہے جدائی کی بس ایک راہ. گزری ہے جدائی کی بس ایک راہ. ہم سیدھے تیر ہو گئے. جدائی کی بس ایک راہ. سیدھے تیر ہو گئے ہیں. اور ایجاد ہوئے ہیں ایسے آلات. ایجاد ہوئے ہیں ایسے آلات. بوڑھے بھی شریر ہو گئے. ایجاد ہوئے ہیں ایسے آلات. بوڑھے بھی شریر ہو گئے. تو بس یہ آخری نظم ایک چھوٹی سی فیصلہ اسی کرنا کسی کا دستبرداری کا. رائے گانی کی پرپیچ پگڈنڈیوں پر سفر کرتے کرتے سبھی کی کھڑاؤں میں بل آ گئے. رائے گانی کی پرپیچ پگڈنڈیوں پر سفر کرتے کرتے سبھی کی کھڑاؤں میں بل آ گیا. ایڑیوں میں پھنسی سخت نوکیلی کیلوں کے منہ مڑ گئے. ایڑیوں میں دھسی سخت نوکیلی کیلوں کے منہ مڑ گئے. گودڑی گرد سے ہٹ گئی. دست بردار ہونے کا وقت آ گیا. میں نے اپنی کھڑاؤں میں سیڑھی لگائی. میں نے اپنی کھڑاؤں میں سیڑھی لگائی. پکارا کہ ہے کوئی جس کی میں سکتا. بس میرے خیال میں نہیں یہ آپ لوگ جانے اور یہ جانے میں چپ ہوں. غزل ایک اور غزل سنائیں. آپ کے لیے تو ہم نے سب میرے خیال میں کافی ہوتی کہ مٹی کا ایک غبار جو صوبے پھلک گیا.
मिट्टी का एक गुबार जो सूए फलक गया, एक बार तो खुद अपनी तरफ मेरा मिट्टी का एक गुबार जो सूए फलक गया, एक बार तो खुद अपनी तरफ मेरा गया, और साया है उस पे वस्ल की ख्वाहिश के खौफ, साया है उस पे वस्ल की ख्वाहिश के खौफ का, लेकिन अगर कहीं कोई गुलशन चटक गया, क्या कहने साया है उस पे वस्ल की ख्वाहिश के खौफ, लेकिन अगर कहीं कोई ऊंचा चटक गया, क्या अच्छा है तो मेरी भी थोड़ी हौसला अफजाई हो गई, मेरी भी थोड़ी हौसला अफजाई हो गई, जाते हुए वो मेरा भी शाना थपक गया, मेरी भी थोड़ी हौसला अफजाई हो गई, जाते हुए वो मेरा भी शाना थपक गया। अहमद, मैं पहले इश्क को समझा था, अहमद मैं पहले इश्क को समझा था, ये सिलसिला चला तो बहुत दूर तक है। क्या बस चले मैं ये जिसका दोस्तों ने बहुत सारे शेर जिसके आपको सुना भी दिए, ये पूरी गजल वो समझता है इस किनारे को, वो समझता है इस किनारे को, पुल की हाजत नहीं है साए, वो समझता है इस किनारे को, क्या कहने पुल की हाजत नहीं है साए को, मैं जो कहता हूँ कुछ नहीं होगा, मैं जो कहता हूँ कुछ नहीं होगा, आग में डाल सब की राय को, क्या कहने मैं जो कहता हूँ कुछ नहीं होगा, आग में डाल सब की राय को, और लेके दो चुस्कियाँ मेरे कब से, लेके दो चुस्कियाँ मेरे कब से, शहद कर देगा फीकी चाय, खुल के देता नहीं वो दाद कभी, खुल के दिया आपके लिए नहीं है, खुल के देता नहीं है दाद कभी, आग लग जाए उसकी हाय, देता नहीं है दाद कभी, आग लग जाए उसकी हाय को, क्या कहने और तुझको देखा तो खुद बदल लेंगे, तुझको देखा तो खुद बदल लेंगे, साहिबुर राय अपनी राय को, तुझको देखा तो खुद बदल लेंगे, साहिबुर राय अपनी राय को, मैं यहाँ आखिरी मुसाफिर, मैं यहाँ आखिरी मुसाफिर हूँ, एक नजर देख लूँ, मैं यहाँ आखिरी